ایسے زمانے میں اللہ جل شانہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ان کے بے چینی پر، بے قراری پر، راتوں کے جاگنے پر اور راتوں کے رونے پر اللہ نے یہ دعوت کا یہ عظیم کام کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بہت قریب ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. جس کام کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر رہا ہوں. اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا جو رخ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ رخ مجھے اس زمانے میں عطا فرمایا. اسی لیے جب وہاں چند کمرے بن رہے تھے تو معمار سے یوں کہتے تھے کہ یہ کمرے ہوادار بنانا، اس لیے کہ یہاں پر عرب کے لوگ آ کر کے ٹھہریں گے اور یہاں پر افریقہ اور امریکہ کے لوگ آ کر ٹھہریں گے. تو وہاں کے مقیمین یہ سوچتے تھے کہ مولانا کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، نظام الدین کے آدھے گھنٹے کے راستے سے یہاں کوئی آتا نہیں ہے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں دنیا کے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ان کی فکر پر، بے قراری پر اور بے چینی پر اللہ نے کام پر جمع فرما دیا. تو اللہ جل شانہ نے ایک بڑا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے شروع فرمایا، جس کام کے بارے میں وہ یوں فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اب اس کام کو خوب اچھی طرح سمجھنا اور خوب اچھی طرح سمجھ کر پوری امت کو سمجھانا، اس لیے کہ اس کام کی بنیادیں جو ہے وہ بھی اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو سجائی ہے اور اس کام کی بنیادوں کی حفاظت کے اصول بھی سمجھائے ہیں اور ان بنیادوں کو نقصان پہنچانے والی جو باتیں ہیں وہ بھی مولانا الیاس صاحب کو اللہ نے سجائی ہے، جس کو ان کے ذریعے سے اللہ نے امت میں چلایا ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو یوں فرمایا کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے کہ جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو کس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے؟ فرمایا 100% ایمان والوں میں دو بنیادیں ایک ساتھ زندہ تھی. ایک تو 100% ایمان والوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. اس لیے کہ دین اگر ادھورا ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی بلکہ مصیبتیں آئے گی. اگر دین ہے اور اس میں شکل ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، تو حقیقت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا کوئی بھی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر فرد امت میں یہ دو باتیں زندہ ہو جائے. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور دوسرا ہر فرد امت اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنا دے. کہ ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے اور 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے اور 1,00,000 کا تقاضا ہے تو 1,00,000 لگائیں گے. ایک فرد کے لگانے کا تقاضا ہے تو فرد لگائیں گے اور اگر خاندان کے لگانے کا تقاضا ہے تو اللہ کے دین کے لیے خاندان کو لگائیں گے. فرمایا یہ دو باتیں ہر فرد امت میں زندہ ہو جائے، میں اس محنت کے ذریعے سے یہ چیز چاہ رہا ہوں.